پھر اللہ رب العزت کی مزید رحمت دیکھیے کہ رب کریم نے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس امت سے کوئی پروف نہیں مانگا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے. ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم ثبوت دو کہ تم سچی توبہ کر رہے ہو. ہم کیا ثبوت پیش کرتے اللہ کے سامنے؟ میرے مولا، بندوں نے جب معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کے کلمات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا اگرچہ تم توبہ کر چکے، توڑ چکے، کر چکے، توڑ چکے، سینکڑوں بار ایسا ہوا، میرے بندے پھر تم میرے دروازے پہ آئے ہو، میں تمہیں پیچھے کے تانے نہیں دیتا، پھر جو کہہ رہے ہو اللہ معاف کر دے، میں تمہارے الفاظ کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم عاجز مسکینوں کے لیے قیامت کے دن بخشش کے انتظامات فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں تقسیم ہوا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے 100 حصوں کا ظہور ہوگا، اور ان رحمتوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کا حساب لیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی رحمت سے پیش آئیں گے. اللہ تیری رحمت کی انتہا ہوگی. اس رحمت کی انتہا دیکھیے، اللہ جنتیوں کی شفاعت قبول کریں گے، حافظ کی شفاعت قبول کریں گے، عالم کی شفاعت قبول کریں گے، شہید کی شفاعت قبول کریں گے، انبیاء کی شفاعت قبول کریں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کر لیں گے، پھر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں بچے گا. ایک جہنمی ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس جہنمی کی آنکھ کا ایک بال اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کی محبت میں، آپ کے خوف سے یہ رویا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا مکھی کے سر کے برابر کہ صرف میں بھیگ گیا تھا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے ہم نے بال کی گواہی کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے بری فرما دیا. اللہ آپ کتنے قریب ہیں، بندے کے آنکھ کے بال کی گواہی کو قبول کر کے بندے کی بخشش فرما دیں گے. یہ کس لیے ہوگا؟ فرمایا اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اس سے آگے ایک بات اور عجیب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر کتنا مہربانی فرما دی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنایا. رافت اور رحمت کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھر دی. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا. کوئی ماں اپنے بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتا. جوان بیٹا فوت ہوتا ہے ماں کتنا روتی ہے، لیکن 2-4 ہفتے کے بعد نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتی ہے. پھر اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال تک امت کے لیے راتوں کو روتے رہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے آقا قیام میں ہوتے تھے، تلاوت کرتے ایسے آنسو گرتے تھے مصلی پر کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری عطا کر دی تھی، میرے محبوب لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب گناہوں کو آپ کے معاف کر دیا گیا. ان کو تو رضا کی خوشخبری مل گئی تھی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا.
اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعائیں مانگی، لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کبھی کبھی حیران ہوتی کہ کہیں روح ہی تو نہیں نکل گئی، میں قریب آ کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہاتھ لگاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ نہیں، ابھی سانس کا سلسلہ موجود ہے۔ اتنے لمبے سجدے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ تو مختلف انبیاء نے مختلف دعائیں مانگی۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اس وقت میں دعا مانگوں گا اور امت کو لے کر ساتھ جنت میں گا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت ہے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وقت میں بخار تیز ہو گیا، اتنا تیز بخار تھا کہ اوپر کمبل ڈالا تھا، اس کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، تپ رہا ہوتا ہے جیسے جسم کسی کا، اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ جو ہے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے مبارک چہرے پہ ہاتھ پھیرتے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ تکلیف حد سے زیادہ ہے۔ میں نے سوال پوچھ لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار تو بڑی دفعہ ہم نے دیکھا، اتنا تیز بخار تو کبھی نہیں دیکھا جتنا آج آپ کو ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کو موت کے وقت جو سکرات کی کیفیت ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دعا مانگ لی تھی اللہ میرے سکرات کے وقت میں تکلیف بے شک زیادہ کر دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت تھی، چنانچہ یہی بات ہوئی، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کو اجازت ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ عرض کر دو کہ اللہ مجھے پہلے یہ بتائیے میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام اللہ سے سامنے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دو، اے محبوب ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی جاتی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قیامت کے دن اس امت کے کام آئیں گی۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر آخری بات سن لیجئے، قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ شفاعت کریں گے، جہنمی جہنم سے نکلیں گے، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر ایمان کا ذرہ ہو اور اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جنتیوں نے بھی شفاعت کر لی، انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، سب نے اپنی محبتوں کا اظہار کر لیا، میں بھی بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ثلاث حشیات 3 لپیں بھریں گے اور جہنم سے جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اس کا کوئی سبب نہیں ہوگا، فقط اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ہم جیسے گندم کا ڈھیر ہو، دونوں ہاتھوں سے اس کو بھر لیں تو ہزاروں گندم کے دانے
ہمارے ہتھیلی میں ہاتھوں میں آ جائیں گے، یہ ہماری ایک لپ بنے گی۔ سوچئے اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی، خربوں خربوں بندے ہوں گے، ایک لپ میں بھر کر ان کو نکالا جائے گا، پھر دوسری لپ بھریں گے، پھر تیسری بھریں گے، پھر ایک جگہ پانی ہوگا، کہا جائے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس جو ہے وہ جوہر کے اندر، تالاب کے اندر نہا لو، وہ نہائیں گے، ان کے جسم کوئلے بنے ہوئے ہوں گے، دوبارہ جیسے فریش ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایسے ان کے جسم بن جائیں گے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ پھر جنت بھیجیں گے، ان کے ماتھے کے اوپر اتقاء الرحمن لکھا ہوگا، ان کو رب نے اپنی رحمت سے بخش دیا، یہ اتقاء الرحمن جنت میں آئیں گے، وہاں رہنا شروع کریں گے، دوسرے جنتی ان کو دیکھیں گے تو وہ ان سے مذاق کیا کریں گے، ہم تو اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں آئے اور آپ لوگ تو وایا جہنم آئے ہیں، اسی لیے اتقاء الرحمن کا نام لکھا ہے۔ جب جنتی ان سے کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ سب اتقاء الرحمن پر یاد کریں گے، اللہ جب آپ نے جنت عطا کر دی، یہ مہر جو لگی ہوئی ہے اتار دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے مہر بھی ختم کر دیں گے، وہ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کاش کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے، اپنے عمل تو نہیں، اپنا کوئی ایسا فعل تو نہیں کہ ہم جنت کی امید لگا بیٹھے، مگر بس اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں۔ اے کریم بس آپ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ہم پر مہربانی فرمائیے گا، قیامت کے دن ہم پر احسان فرمائیے گا اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کیجیے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ ہم بھاگ بھاگ کے گناہ کرتے پھرتے ہیں، آپ پھر ہمیں مسجد لے آتے ہیں، پھر ہمیں ندامت شرمندگی کی کیفیت دے دیتے ہیں، پھر ہمیں دعاؤں میں شرکت کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کے بخشنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کی رحمتوں پہ قربان جائیں، ہم پر مہربانی فرمائیے گا۔ اللہ اسی طرح اپنی رحمتیں آئندہ بھی فرماتے رہیے، حتیٰ کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، اور جب قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مسکرا کر دیکھ لیجئے گا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری خواتین توبہ کی نیت سے آئی ہیں، پیغام پہنچا تھا، یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ نیت کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور 5ویں چیز ہے مراقبہ، یعنی صبح و شام کچھ وقت ملے تو نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا یہ مراقبہ دل کو منور کرے گا۔ اس مراقبے کی چند منٹ مشق کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ سب خواتین آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں،
خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما. جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے مالک ہماری اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. جتنی مستورات دور قریب سے آئی ہیں اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، جن کے دین کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. مقامی دوست احباب نے جس محبت کے ساتھ اس عاجز کو یہاں بلایا، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے رب کریم اس شہر پر رحمت نازل فرما. جتنے ایمان والے موجود ہیں اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی